بہت بڑے بڑے علماء جو مدینۃ المنورہ میں رہتے ہیں، جیسے شیخ مکی صاحب، اس طرح دوسرے بزرگ جو مختلف مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور مختلف تبلیغی دورے کرنے والے بزرگان، ان سے میں ایک بات میں نے سنی ہے کہ عربوں کو اللہ رب العزت نے بے پناہ دولت دی، ان کے دوسرے وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیشہ میں آپ کے سامنے رزق اور دولت کے وظائف بیان کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ دولت پانی ہے تو محنت بھی کرنی ہوگی اور اس کے ساتھ اللہ سے مانگنا بھی ہوگا۔ اگر آپ کا کاروبار ہے تو وظائف کرو کاروبار کے لیے، اگر آپ کا کاروبار نہیں تو کاروبار کے لیے پہلے وظائف کرے کہ اللہ بہترین کاروبار اور بہترین نوکری اور رزق کے اسباب پیدا فرمائے۔ جس طرح ہم اپنی پریشانیوں کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں تو مال و دولت کے لیے بھی ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ تو آپ کو آج ایک راز بتا رہا ہوں کہ اس راز کی وجہ سے اللہ رب العزت نے عربوں کو بھی مالا مال بنا دیا۔ وہ عرب جو بھیڑ بکریاں چراتے، اونٹ چراتے، جو غربت میں زندگی گزارتے، اللہ رب العزت نے عربوں کو ایک عادت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں ارب و خرب پتی بنا دیا۔ بہت بڑے بڑے علماء جو مدینۃ المنورہ میں رہتے ہیں، جیسے شیخ مکی صاحب، اس طرح دوسرے بزرگ جو مختلف مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور مختلف تبلیغی دورے کرنے والے بزرگان، ان سے میں ایک بات میں نے سنی ہے کہ عربوں کو اللہ رب العزت نے بے پناہ دولت دی، ان کے دوسرے وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جب صبح کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ سوتے نہیں، وہ پڑھنے کے بعد جس جگہ بیٹھتے ہیں اسی جگہ ذکر و اذکار شروع کر دیتے ہیں اور سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے مال و دولت میں اضافہ ہو تو ایک تو آپ نے سورہ صبح کی نماز کے بعد جو یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث میں کہیں دیکھی لیکن اس کی سند میرے ذہن میں نہیں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے اور جو اس میں سو گیا وہ محروم رہ گیا۔ تو یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے، اس میں نہ خود سوئیں نہ اپنے اہل عیال کو سونے دیں۔ مرد مسجد میں جا کر مصلی پہ بیٹھیں اور خواتین کو تلقین کریں کہ وہ آدھے گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، 35 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے کہ یہ 35 منٹ تک نماز فجر کے بعد آپ نے سونا نہیں، مصلی پہ بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح دیگر بزرگان وہ فرماتے ہیں کہ یہ وقت اتنا برکت والا وقت ہے کہ بکریاں ساری رات سوتی ہیں اور دن کے وقت جاگتی ہیں، صبح جیسی طلوع فجر ہوتی ہے وہ جاگتی ہے، پھر سوتی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی نسلوں میں اتنی برکت ڈالی ہے کہ یہ ذبح بھی ہوتی ہیں، انہیں قصائی بھی ذبح کرتے ہیں، عید قربا بھی ذبح ہوتی ہے، حج کے موقع پہ بھی ذبح ہوتی ہے، لیکن ان میں کمی نہیں آتی۔ لیکن کتے یا کتیا جو 12 بچے پیدا کرتی ہے، لیکن بکریاں 3 یا 4، لیکن ساری رات یہ کتیا اور اس کے بچے جاگتے رہتے ہیں، صبح جیسی طلوع فجر ہوتا ہے یہ سو جاتے ہیں، برکت کے وقت یہ سو جاتے ہیں اور آدھی رات کو ساری رات جاگتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ برکت کا وقت آتا ہے یہ سو جاتے ہیں تو ان کی نسلوں میں برکت نہیں رہی۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے مال و دولت میں برکت ہو، میرے کاروبار میں برکت ہو، میرے رزق میں برکت ہو، تو اس عمل کو کریں، اس عمل کو توجہ سے کریں۔ اللہ رب العزت آپ کی رزق میں، آپ کے کاروبار میں برکت دیں گے۔ یاد رکھیے، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو کروڑوں کے مالک جو کہتے تھے ہماری
ایک دن کی جو کاروبار کی سیل ہے وہ 8-10 لاکھ روپے ہے، لیکن وہ کرتے ایسے رات کو 2 بجے دکان بند کرتے اور دن کو 2 بجے کھولتے، اللہ نے ان کی رزق میں برکت ختم کر دی۔ تو صبح کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ رب العزت آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرمائیں۔